ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ کامک سٹوریز کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد ظہیر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ پہلے اس یوٹیوب کے منفرد اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس کو اسی وقت دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں ایک دوسری بستی میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو آ کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کو کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ پھر کیا ہوا؟ آخر خدا کا غضب جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر دیکھا تو دوڑے ہوئے آئے، اور کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کرتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو۔ تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے۔ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعہ میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا کیونکہ وہ کافرہ ہے اور جو پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے بموجب اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ میاں کا عذاب آیا اور بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہوئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹخ دیا اور اسے اپنے نیچے اوپر کر دیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی اور دوزخ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کا وہ علیحدہ۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسی بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹا پلٹ دیا۔